اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت کر دے یا اللہ، سب پر رحمتیں نازل فرما، سب کے صدقے میں ہمیں بخش دے مولا۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ الہ العالمین جب نزع کا وقت ہو، اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ نزع کے وقت فلمیں دیکھنے والے، گانے باجے سننے والے ایسے دیکھے گئے کہ جو گانا بولتے بولتے مرتے ہیں۔ الہ العالمین بعض لوگ گالیوں کے عادی، گالیاں بکتے بکتے مرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے مرنا چاہتے ہیں مولا۔ اے اللہ نگاہوں میں تیرے حبیب کا جلوہ ہو، لب پر تیرا کلمہ ہو، اس شان سے ہماری روح روانہ ہو، جسم سے جدا ہو۔ اے مولا اگر تیرے محبوب کا جلوہ نصیب نہ ہوا تو اے اللہ موت کے جھٹکے، تلوار کے وار سے بھی سخت تر جھٹکے یقیناً کوئی برداشت نہیں کر سکے گا مولا۔ ہمیں مرتے وقت تیرے حبیب کا جلوہ نصیب کرنا، اے اللہ ہمیں قبر میں ہی محبوب کے جلوے نصیب کرنا، اے اللہ محبوب کی معرفت نصیب کرنا، پیارے حبیب کی پہچان نصیب کرنا۔ الہ العالمین ہم جب تک جیئیں نمازیں پڑھتے رہیں، پابندی سے با جماعت نمازیں ہوتی رہیں، سنتیں ادا ہوتی رہیں، نیکیاں ہوتی رہیں۔ اے مولا کریم ہم جب تک جیئیں الہ العالمین نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو دنیا کے چپے چپے میں عام کر دے۔ الہ العالمین ہمارے تمام مبلغین، تمام مجالس، تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، تمام امت پر رحم و کرم فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ خصوصاً اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، بیچارے کینسر والے، اے اللہ ٹی بی والے، اے اللہ پیٹ کے درد میں مبتلا مریض، اے اللہ جوڑوں کے دردوں والے، کمر کے درد میں تڑپنے والے، اے اللہ بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، دلوں کے مریض، ہارٹ کے مریض، اے اللہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا آنتوں کے مریض، اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں ان کے حق میں بہتر کر دے، بہتر سے بہتر کر دے، ان پر رحمتیں نازل کر دے۔ اے اللہ صبر دے دے، قناعت دے دے، شکر کا جذبہ دے دے۔ اے اللہ جن کے حق میں بہتر ہے شفا دے دے، اے اللہ جن کے حق میں شفا بہتر نہیں انہیں صبر عطا کر دے، اجر عظیم عطا کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں میں ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی، غریب بھوکوں مر رہے ہیں مولا۔ اے مولا ایسا کرم کر دے کہ غریب بھی سیر ہو جائیں، شکم سیر ہو جائیں۔ اے اللہ مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے، اے اللہ گزارا ہو جائے اور قناعت کی نعمت بھی نصیب کر دے، بے صبری اور اے اللہ بخل اور حرص سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیاں دی، زبانی کہا، اے اللہ سب کے دلوں کے بھید تو جانتا ہے، سب کے حق میں بہتر کر دے، سب کے حق میں بہتر کر دے، سب کے حق میں بہتر کر دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر دیکھ سو مجبور کی۔ اے اللہ ہمارے علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت پر بھی رحم و کرم فرما، ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے مدارس ہیں، جامعات ہیں، سب کو اسلام کے مراکز بنا دے۔ اے اللہ سب پر اپنا
کرم کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحمتیں نازل فرما، ہماری مساجد آباد رہیں، ہماری خانقاہیں آباد رہیں، ہمارے آستانے آباد رہیں، مزارات اولیاء پر بھی اے اللہ یہ بھی آباد رہیں، مگر کئی مزارات پر جو خرافات ہو رہی ہیں اے اللہ ظالم جاہل ملنگ قسم کے چرسی بھنگڑی لوگ اے اللہ جو وہاں خرافات کرتے ہیں، چرسوں کے کش لگاتے ہیں اور جس طرح کی خرافات کرتے ہیں اے اللہ تجھ پر روشن ہے۔ ایسے جعلی ملنگوں جھوٹے ڈھونگیوں سے ہمارے مزارات کو پاک کر دے، تاکہ اے اللہ با حیا نیک پرہیزگار مسلمان با آسانی اکتساب فیض کے لیے مزار اولیاء پر حاضر ہوں، اور جو مزارات اولیاء کے دشمن ہیں ان کو مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کرنے، ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اے اللہ ولی کے مزار پر حاضری یقیناً سعادت ہے، عرص پاک سعادت ہے۔ اے اللہ یہ نہیں مٹیں گے، ہم ان کو جاری رکھیں گے، ان میں جو ناپاک لوگ گھس گئے ان سے ہم کو نجات دے دے۔ اے اللہ شادی سنت ہے، ان میں بھی خرافات داخل ہو گئی، اے اللہ ان کی خرافات بھی ختم ہو جائے، شادی باقی رہے۔ شادی کو تو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا، نہ مٹانے کی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی دشمن ولی مزارات کو مٹانے کی کوشش کرتا اس کو ناکام کر دے۔ نہ مزارات مٹیں گے نہ شادیاں ختم ہوں گی، سبھی سلسلے نیک سلسلے شریعت کے مطابق بس جاری رہیں، ساری رہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم دے دے کہ برائیاں دور کریں، اچھائیوں کو جڑ سے مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول اللہ۔ میں نے ابھی باب المدینہ میں 12 ہفتہ وار اجتماع کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا، تو الحمدللہ خوشخبری آ گئی کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی پہلی جمعہ رات سے باب المدینہ کا تیسرا ہفتہ وار اجتماع رضا مسجد کورنگی نمبر 4 میں شروع ہو جائے گا۔ تو ان علاقوں کے استعمال بھائی اب فیضان مدینہ یا باہر مدینہ جانے کے بجائے انشاءاللہ عز و جل رضا مسجد میں جایا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔